اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ درست ذہنیت آپ کو قابل بنا سکتی ہے اور منفی ذہنیت آپ کو مفلوج کر سکتی ہے۔ یہ حیران کن ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ میری ماں جانتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے زیادتی کرتا ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، لیکن ماں نے اس حوالے سے کچھ بھی نہ کیا۔ اور 30 سال کے بعد جب میں نے گھر چھوڑا تو آخر کار اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور مجھ سے کہا، مجھے معاف کر دو کہ تمہارے باپ کو روک نہ سکی۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میں یہ بدنامی برداشت کر سکتی۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میں تمہاری اور تمہارے بھائی کی دیکھ بھال کر سکتی ہوں۔ اس لیے میری ماں کی غلط سوچ اور اس کی منفی ذہنیت نے بہت زندگیاں تباہ کی۔ وہ نہایت آسانی سے کہہ سکتی تھی، میرا یقین ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، پھر ایمان کا قدم اٹھاتی اور خدا پر بھروسہ رکھتی تو بہت سے لوگوں کی زندگی کچھ بدل سکتی تھی۔ میرے لیے بہت کچھ اچھا بھی ہوا کیونکہ میں خدا سے لپٹی رہی اور بہت سی چیزوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن میرا بھائی جو مجھ سے 9 سال چھوٹا تھا، جس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا، اس کے حالات کچھ فرق ہو سکتے تھے لیکن اسے کبھی درست تربیت نہیں ملی تھی، اس لیے وہ نشے اور شراب کا عادی ہو گیا۔ جب وہ 17 برس کا تھا وہ کبھی بھی منشیات سے آزاد نہ ہو سکا۔ اس لیے یہ نہایت اہم ہے کہ ہم جان لیں کہ ہمارے خیالات ہمارے تمام تر عمل اور رویوں اور مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت میں ہمارے ہر اس کام کو ظاہر کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یا جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ تعلیم بنی اسرائیل کی کہانی سے لی گئی ہے، جن کے بارے میں بائبل میں استثنا کی کتاب پہلے باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے، کوہ شعیر کی راہ سے حورب سے قادیس برنی تک 11 دن کی منزل ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے یہ سفر 40 سال میں طے کیا۔ اب سنیے، ایسا کون ہے جو 11 دن کا سفر 40 سال میں کرنے کی کوشش کرے؟ کیا آپ میں سے کوئی محسوس کرتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر کافی عرصے سے قیام پذیر ہیں؟ اسی بات کی 6 آیت میں خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے کلام کیا اور کہا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے، اس لیے میں آج اس بات سے آغاز کروں گی کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایک ہی جگہ پر کافی عرصے سے رہ رہے ہیں۔ آپ اپنے لیے بہت عرصے سے افسوس کر رہے ہیں۔ آپ کسی دوسرے پر کافی دیر سے الزام لگا رہے ہیں۔ بہت لمبے عرصے سے آپ شکایت کر رہے ہیں۔ سنیں، اب کچھ بدلنے کا وقت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں، خدا اس وقت تک کچھ بدل نہیں سکتا جب تک ہم خود کو نہ بدلیں۔ خدا سے سب کچھ بدلنے کی دعا مانگتے رہنا بیکار ہے اگر آپ تیار نہیں کہ خود کو بدلیں، یا اگر میں تیار نہیں ہوں کہ وہ کروں جو خدا مجھے کرنے کو کہہ رہا ہے۔ دراصل میرے اندر 10 قسم کے غلط ذہنی رویے تھے۔ میں ان کو اس طرح بیان کروں گی کہ آپ کو کس طرح سوچنا چاہیے، نہ کہ آپ کو کس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میں ان 10 کو کل کے دن تک بیان کروں گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں ان کو ٹی وی پر مکمل کر دوں گی۔ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے ذہن کو ماضی سے آزاد کریں۔ جو کچھ پیچھے رہ گیا ہے اسے چھوڑ دیں۔ اپنے مستقبل کو ماضی پر تعمیر نہ کریں یا اس بات پر کہ آپ کی زندگی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ ایک ہی جگہ پر کافی عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں، ایک ہی دائرے میں گھومتے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایسی لکیر کھینچ لی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ہٹ نہیں سکتے، لیکن اب وقت ہے کہ آپ خدا کو موقع دیں کہ آپ کو اس بندش سے نکال کر آپ کی زندگی میں بالکل نیا آغاز کریں۔ آمین۔ اب آگے چل کر دیکھتے ہیں
بائبل کہتی ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تاکہ ان کو وعدہ کی ملک میں لے جائے. میں نے تمہیں نکالا کہ داخل کروں. خدا نے آپ کو کسی چیز سے نکالا تاکہ آپ کو ایک نیا آغاز دے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پرانی چیزیں چھوڑنا ہوں گی تاکہ آپ نئی حاصل کر سکیں. آمین. بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کے درمیان الجھ گئے ہیں کیونکہ خدا آپ کو آگے لے جا رہا ہے اور ہم جو کچھ پیچھے ہیں اس کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. اس صورت میں آپ کو ہمیشہ کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا. آمین. آپ کو ہمیشہ ہی کچھ چھوڑنا پڑے گا تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. لیکن خدا کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ یقیناً یہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا. قبل اس کے کہ آپ کو کہاں جانا ہے وہ پہلے آپ کو اس صورتحال سے نکالے گا. اس لیے خوف آپ موجود ہوتا ہے. جیسے اس نے ابرام کو کہا اس جگہ کو چھوڑ دے جہاں تو ہے اور وہاں جا جو جگہ میں تجھے دکھاؤں گا. کیا آپ میں سے کسی کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے؟ آپ نے ایک چیز پیچھے چھوڑ دی ہے اور اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آئندہ کیا ہوگا یا آپ کیا کریں گے. لیکن کیا جانتے ہیں کہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا جانتا ہے. وہ بس آپ سے یہی سننا چاہتا ہے کہ میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. یہ نہیں کہ کیوں خدایا کیوں، بلکہ میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. اب اس بات کا انحصار کافی حد تک ہمارے ذہن سے کہ ہم مصر سے بیابان اور پھر وعدے کے ملک میں کتنی جلدی پہنچیں گے. یقیناً آپ سبھی نے ملک موعودہ کے بارے میں سن رکھا ہے. مجھے آپ کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن کافی سال پہلے جب میں ایک چرچ میں تھی میں وعدوں کے تعلق سے سن کر بیزار ہو گئی کیونکہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ مجھے یہ وعدے مل گئے ہیں. میں آزادی کے بارے میں ہمیشہ سنتی رہی لیکن میں آزاد نہیں تھی. میں نے سنا تھا کہ خدا مجھے برکت دینا چاہتا ہے، لیکن ہم مالی لحاظ سے ہمیشہ ہی تنگ دست رہتے، صرف مہینے کا خرچہ ہی چلا پاتے تھے. لیکن میں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں سن رکھا تھا اور میں ان کا یقین کرتی تھی یا میرا خیال تھا کہ ایسا ہی کرتی ہوں. لیکن یہ وعدے میری زندگی میں کبھی پورے نہیں ہوئے تھے. کیا کبھی کسی کو ایسا محسوس ہوا؟ میں چاہوں گی کہ دیانت داری سے بتائیں. آپ چرچ میں کچھ بیزاری سی محسوس کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ چرچ جانا اچھا ہے، لیکن جیسے ہی آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے وہی مسائل ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وعدوں کو حاصل کریں کیونکہ آپ صرف ان کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتے بلکہ آپ ان کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں. بنی اسرائیل اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے جسے خدا نے ملک موعودہ کا نام دیا، اور یہ ایسی سرزمین تھی جس میں خدا کے مطابق دودھ اور شہد بہتا تھا، جس سے مراد وہ اچھی چیزیں ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھی چیزیں پائیں. سب اچھی چیزیں بائبل میں لکھا ہے، ایسی چیزیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے کبھی سنا ہے. تمام اچھی چیزیں جو خدا نے ان کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. جو اس سے پیار کرتے ہیں. لیکن لفظ قبضہ کرنے کے تعلق سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اسے کبھی سمجھ نہیں سکے تھے اور دراصل ہم بھی اسے زیادہ نہیں سمجھ سکے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے جو قابض ہیں ان کو نکالنا. دوسرے لفظوں میں ان کو جنگ کے لیے تیار ہونا تھا تاکہ وہ اس جگہ پر قبضہ کر سکیں جس کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ خدا کے دشمن پہلے ہی اس جگہ رہ رہے تھے. آمین. لکھا ہے خدا نے انہیں مشکل راستے سے گزارا، بیابان میں سے، بنسبت اس راستے کے جو کافی مختصر تھا. لیکن خدا نے یہ ارادی طور پر کیا کیونکہ وہ ابھی تیار نہیں ہوئے تھے کہ جنگ کرتے. دیکھیں، حال ہی میں اپنی روح میں کافی فکر مند رہی ہوں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ مجھے اس تعلق سے کچھ منادی کرنا ہے. آج ہی سب نہیں، لیکن میں اس کا ذکر کروں گی. بہت سے مسیحی ہیں جو جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خدا اور ابلیس کی لڑائی کے درمیان پھنسی ہوئی ہوں اور یہ دونوں ہی جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں بیچ میں کھڑی فیصلہ کرتی ہوں کہ مجھے کس کی پیروی کرنا ہے. کیا میں ابلیس کے جھوٹ کو سنوں یا پھر خدا کے وعدوں کا یقین کروں، مضبوط رہوں اور خدا کے پیچھے جاؤں؟ آپ کو موجودہ قابض دشمنوں کو نکالنا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ خدا کے وعدوں کو
حاصل کر سکیں، اور ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا انہیں مشکل راستے سے لے گیا کیونکہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کام کو کرنے کے لیے بھی ناپختہ ہیں کہ مضبوطی سے قائم رہیں اور کسی بھی وجہ سے جگہ نہ چھوڑیں۔ انہوں نے خدا کا یقین کیا اور اس کے بعد انہوں نے خود کو بیابان میں پایا، کراہتے، الزام لگاتے، شکایت کرتے، بڑبڑاتے، چڑچڑاتے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب میں شکایت کے بارے میں بتاؤں گی تو شکایت کا مطلب ہے وہیں رہنا۔ جی ہاں، شکایت کریں وہی رہیں، ستائش کریں اور ترقی پائیں۔ یہ میرا شخصی بیان ہے۔ ہم جتنی شکایت کریں گے تو وہی رہیں گے جہاں پر اب ہم ہیں۔ اس لیے وہ اسی جگہ 40 سال تک گھومتے رہے، جبکہ یہ صرف 11 دن کا سفر تھا، کیونکہ ان کے سوچنے کا نظریہ غلط تھا، ان کا ذہنی رویہ غلط تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیسے درست سوچیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان خاص مختلف قسم کے رویوں کے بارے میں بات کریں، آئیے پہلے کچھ دیر ذہن پر بات کریں۔ کس میں ہمت ہے کہ ذہن کے تعلق سے کچھ دیر سن سکیں؟ مہربانی سے سنیں، ٹھیک ہے؟ امثال 23 باب کی 7ویں آیت، جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ اب دیکھیں، یہ کافی دلچسپ آیت ہے۔ کلسیوں 3 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی چیزوں کے، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ آئیں اسے پڑھیں، خیال میں رہو۔ مجھے ایمپلیفائڈ ترجمے میں یہ بات پسند ہے، نہ صرف خیال میں رہو بلکہ مسلسل خیال میں رہو۔ دیکھیں، اتوار کی رات کو کھانے کا پرہیز شروع کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن اصل مسئلہ منگل کو شروع ہوتا ہے جب ہم سب کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر شاید میز بھی کھا جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک راز بتانے لگی ہوں۔ آپ کو شاید یہ بات پسند نہ آئے لیکن پھر بھی آپ سن لیں۔ اگر آپ واقعی فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دکھ اور تکلیف کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بنی اسرائیل دکھ سے گزرنا نہیں چاہتے تھے، ہم بھی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے۔ اس لیے ابلیس ہمیں 9 طریقے بتاتا ہے تاکہ ہم دکھ سے بچ سکیں۔ اگر آپ صرف شکایت کو ہی لیں گے، اگر آپ کچھ حالات سے گزر رہے ہیں اور آپ اپنا منہ اس تعلق سے بند رکھتے ہیں اور صرف خدا سے بات چیت کرتے ہیں، بڑبڑاتے اور شکایت نہیں کرتے، تو یہ مشکل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی روح کو سکون دینے اور دباؤ سے رہائی کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اگر ہم کسی کو بتائیں کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں، ہم کتنا برا محسوس کر رہے ہیں، او میرے خدا، او اگر وہ آپ کے لیے کچھ افسوس محسوس کریں تو جسم ایسا محسوس کرتا ہے، آپ کا دباؤ کچھ کم ہو جاتا ہے اور آپ دوبارہ پہاڑ کا چکر لگاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ یہ مانیں تو یہ مشکل ہے جب آپ دکھ میں ہوں اور صرف یہ کہیں کہ خدایا اس مشکل کو برداشت کرنے میں میری مدد کر، اس لیے میں تجھ سے بات کروں گی، لیکن میں نہ بڑبڑاؤں گی نہ ہی شکایت کروں گی۔ مختلف نوعیت کے دکھ اور مشکلات ہیں، لیکن میں کافی زیادہ فکر مند ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یقیناً سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ میں سے بہت سے ہیں جو بہت مضبوط ہیں اور آپ مضبوطی سے قائم رہتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، آپ شاندار ہیں، آپ مسیحی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اکثریت کا حال ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب لوگ زیادہ کمزور اور نازک ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ہمت ہارنے کے لیے تیار ہیں۔ خدایا اگر تو آج یہ نہ کرے گا تو میں مزید نہیں چل سکتی، میں یہ مزید نہیں کر سکتی، سب کچھ بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ جس لمحے آپ اعلان کرتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو ابلیس آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ میں یہاں کھڑے ہوئے آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی
کہ جب آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. ہاں کچھ ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ نئی قسم کی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ کہیں گے کہ یسوع کو قبول کرنے کا کیا فائدہ، لیکن اس کے ساتھ دکھ کے دن آپ کی زندگی کے اچھے دنوں سے کہیں بہتر ہیں جو اس کے بغیر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسیح کے بغیر آپ ایسی جگہ پھنسے رہیں گے جہاں آپ ہیں، اور آپ کی زندگی غموں سے بھری رہے گی جب تک آپ اپنی آخری سانس نہیں لیتے. اور اگر آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا ہے تو پھر اصل مشکل بعد میں شروع ہوگی. جی ہاں، ایک ایسی جگہ ہے جسے جہنم کہتے ہیں. ہم اس بات پر زیادہ بات نہیں کرتے، یا تو بس کسی کو جہنم کے ذکر سے ڈراؤں یا خاموشی سے تماشا دیکھوں. آمین. اگر اکثر ہی جہنم کی آگ اور گندھک کی جھیل کے بارے میں پیغام دیا جائے تو یہ ہم سب کے لیے کافی بہتر ہوگا. آمین. میرا مطلب ہے کہ لوگ کیا سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. زمین پر آپ کے پاس رہنے کے لیے جتنا وقت ہے یہ اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے. اس کی حیثیت دنیا کے تمام ساحلی ریت کے ایک ذرے سے بھی زیادہ نہیں ہے. ابدیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں یہ وقت آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہمیں اپنی آنکھیں اپنے اوپر سے ہٹانے کی ضرورت ہے. اپنے خیالات کو خود سے ہٹانے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کے لیے کیا کر سکتے ہیں. مجھے آج نیٹلی کا گیت بہت پسند آیا ہے. آپ ایک معجزہ ہو سکتے ہیں. ہر کوئی معجزہ چاہتا ہے. خود معجزہ بننے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کیسا ہے؟ ہاں، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ قربانی کی زندگی گزاریں گے. آپ اندر سے بھرپور اور پھلدار ہوں گے. دیکھیں بیابان ایک حقیقی جگہ ہو سکتی ہے صحرا کی طرح، لیکن بہت سے لوگوں کے اندر ایک بیابان ہوتا ہے. ہر چیز خشک اور بنجر ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. یہاں تک کہ بہت سے ناخوش مسیحی ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. مطلب یہ کہ مسیحیوں کو دنیا کے خوش ترین لوگ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھول گئے ہیں کہ دشمن ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہے، لیکن وہ جیتے گا نہیں. یسوع اسی مقصد کے لیے آیا کہ شریر کے کاموں کو مٹا دے. ہمیں پہلے ہی فتح حاصل ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا. ہمیں مسیح میں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی جان کو کچھ تھپ تھپانے کی ضرورت ہے اور کہیں، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ چہرے پر مسکراہٹ لائیں، آگے بڑھیں. ہمیں اپنی برکات گننا شروع کرنا ہے. ہر چھوٹی بات کے لیے ماتم کرنا بند کریں جو آپ کی زندگی میں درست نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جوائس اگر تم میری جگہ ہوتی تو یہاں کھڑی ہو کر مجھے یہ نصیحت نہ کرتی. لیکن آپ نہیں جانتے کہ میری زندگی کیسی ہے. جو اچھا نظر آ رہا ہے اس کے برعکس بہت کچھ ہے جو ہو رہا ہے. میں یقینی طور پر آپ سے کہہ سکتی ہوں، اگر سمجھتے ہیں کہ ابلیس آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو میری جگہ آ کر یہی کلام سنانے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے پیچھے آتا ہے یا نہیں. اس لیے آپ عالم بالا کے خیال میں رہیں، میں لازمی فتح حاصل کروں گی. میں ہمت نہیں ہاروں گی اور نہ ہی پیچھے ہٹوں گی. خدا کے فضل سے میں وہ بنوں گی جو خدا چاہتا ہے کہ میں بنوں، اور جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں، اور وہ کچھ حاصل کروں جو وہ چاہتا ہے. اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے سے لے کر اب تک آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. اگر یہ کچھ برا تھا جسے آپ پسند نہیں کرتے تھے تو اسے چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا دن ہوگا کہ میں باقی زندگی ویسے نہ گزاروں جیسا کہ اب تک گزارتی آئی ہوں. ذہنی رویے کافی دلچسپ ہیں. اکثر ہم خود ہی اپنے رویے سے اپنے دن کو برا بنا لیتے ہیں. جی ہاں، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کا غلط مطلب اخذ کریں. میں جانتی ہوں اکثر اپنے کسی عزیز کی برسی کا وقت کافی تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری خالہ جو اب خداوند کے پاس چلی گئی ہیں، وہ ہر سال، یعنی کہ یہ سب کچھ خالو کی وفات کے 15 سے 20 سال تک ہوتا رہا. وہ ایک مسیحی ایماندار تھے
وہ جانتی تھی کہ اب وہ آسمان میں ہے، لیکن وہ برے دن کی تیاری شروع کرتی. وہ مجھے 2 ہفتے پہلے ہی بتانا شروع کرتی کہ بیٹا آئندہ کسی دن تمہارے انکل مارون کی برسی ہے. تم جانتی ہو کہ میرے لیے یہ ایک مشکل دن ہوگا. میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اس طرح کے معاملات مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کچھ بہتر سوچ کے باعث ہم کچھ بدل سکتے ہیں. آمین. آپ میں سے کتنے متفق ہیں کہ ہم اکثر خود کو کسی مشکل میں ڈال لیتے ہیں صرف اپنے خیالات کے باعث؟ ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ کیسا ہوگا کہ آپ ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ آپ کسی دن گولف نہ کھیل سکیں؟ ڈیو کہتے ہیں میں نے پہلے ہی سوچ لیا ہے اور ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ میں خوش ہی رہوں گا. کیا جانتے ہیں کہ زیادہ لوگ کیا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا، اگر میں نے گولف نہ کھیلی تو پتا نہیں کیا ہوگا، خدایا میں تو بور ہو جاؤں گا. لیکن ڈیو نے پہلے ہی ذہن بنا رکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ خوش رہیں گے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو ضرورت ہے کہ یہ نصیحت یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ کرنے کی بجائے کہ وہ خوش نہیں رہ سکتے اگر آپ کے حالات تبدیل نہ ہوئے. جس لمحے آپ کہتے ہیں کہ میں خوش نہیں رہ سکتا اگر حالات نہ بدلی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابلیس کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں. یاد رکھیں کہ وہ 3 جوان جو آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے، بھٹی کی آگ پہلے کی نسبت 7 گنا تیز کر دی گئی تھی. تو جس لمحے آپ کہتے ہیں کہ اگر حالات نہ بدلے تو میں خوش نہیں رہوں گی، تو دشمن آپ کے خلاف آئے گا تاکہ آپ کو ہر ممکن طور پر ناخوش کرے. لیکن اگر آپ کہیں کہ چاہے کچھ بھی نہ بدلے لیکن میں پھر بھی میں خوش رہوں گی، کیسا ہوگا اگر آپ کہیں چاہے کچھ بھی نہ بدلے میں خوش رہوں گی، کیونکہ میری خوشی حالات پر منحصر نہیں ہے بلکہ خداوند میں ہے. کچھ دیر کے لیے ذہن پر بات کرتے ہیں. ذہن کافی مشکلات پیدا کر سکتا ہے اگر آپ درست راہ پر ہمیشہ چلتے رہیں. یہ جاننا اہم ہے کہ خدا نے ہمیں لیس کر رکھا ہے کہ ہم درست ذہن اور خیالات کو فروغ دیں اور قائم رہیں. وہ ایسا کرنے کے لیے ہماری مدد کرے گا تاکہ ہم درست خیالات کا چناؤ کر سکیں. وہ ممکن کرے گا کہ ہماری زندگی میں اچھی چیزیں رونما ہوں. درست خیالات درست زندگی پیدا کرتے ہیں.